السلام علیکم دوستو، حیات الصحابہ حصہ ایک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دین حق کو پھیلانے کے لیے کس قدر تکلیفیں اور سختیوں اور بھوک پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کرنا کس طرح ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ حضرت نفیر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا، کتنی خوش قسمت ہے یہ دو آنکھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں تو تمنا ہی رہی کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہم بھی وہ دیکھ لیتے، اور جن مجلسوں میں آپ حاضر ہوئے ہم بھی اس میں حاضر ہوتے۔ حضرت نفیر فرماتے ہیں، اس آدمی کی بات سن کر حضرت مقداد بھڑک اٹھے۔ مجھے اس پر تعجب ہوا کہ اس نے تو ایک اچھی بات ہی کہی تھی، پھر حضرت مقداد کیوں ناراض ہوئے؟ تو حضرت مقداد نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ نے تمہیں شریک نہ ہونے دیا، تم اس مجلس میں شریک ہونے کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ کیا پتہ اگر تم اس مجلس میں ہوتے تمہارا کیا حال ہوتا؟ اللہ کی قسم، بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن اللہ نے ان کو منہ کے بل دوزخ میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کو سچا نہ مانا۔ کیا تم اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ اس نے جب تم کو پیدا کیا تو تم اپنے رب کو پہچانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں تم اسے سچا مانتے تھے، اور کفر اور ایمان کی آزمائش دوسروں پر آئی اور تم اس آزمائش سے بچ گئے۔ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانے میں بھیجا گیا جس میں کفر اور گمراہی اتنے زوروں پر تھی کہ کسی نبی کے زمانے میں اتنے زوروں پر نہ تھی۔ ایک لمبے سمے سے نبیوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اور جاہلیت کا ایسا دورہ تھا کہ بتوں کی عبادتوں کو سب سے بہترین سمجھا جاتا تھا۔ آپ ایسا فرقان، فیصلے کی کتاب یعنی قرآن لے کر آئے جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، اور مسلمان والد اور اس کے کافر بیٹے کے درمیان جدائی کر دی۔ چنانچہ مسلمان آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ یا بیٹا یا بھائی کافر ہے اور خود وہ مسلمان ہے، اور اس کے دل کے تالے کو کھول کر اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے، اور اس کا بھی اسے یقین ہے کہ اس کا یہ خاص تعلق والا دوزخ میں جائے گا، اور اس بات کا بھی یقین ہے جو دوزخ میں گیا وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے اس خیال سے اسے چین نہ آتا تھا، نہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی تھی، جسے اللہ نے قرآن کی اس دعا میں بیان کیا، اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک۔ حضرت محمد بن کعب کرزی کہتے ہیں کہ کوفہ والوں میں سے ایک آدمی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں اے میرے بھتیجے۔ اس آدمی نے کہا، آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے کہا، ہم پوری طرح سے محنت کرتے تھے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تو ہم آپ کو زمین پر نہ چلنے دیتے بلکہ کندھوں پر اٹھائے رکھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایسا سخت حال دیکھا۔ آگے انہوں نے اس موقع پر خوف کی زیادتی اور بھوک اور سردی کی سختی برداشت کرنے والی حدیث ذکر کی۔ امام مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا یہ کام تم کر لیتے؟ ارے میں نے غزوہ خندق کی ایک رات میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ ہوا تیز چل رہی ہے اور سخت سردی پڑ رہی تھی، اور آگے حدیث ذکر ہے۔ حکیم اور بہقی کی روایت میں
یہ ہے کہ حضرت حذیفہ نے کہا ارے اس کی تمنا نہ کرو، اور آگے اور حدیث بھی ہے جیسے کہ خوف برداشت کرنے کے باب میں آئیں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔